إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے اور اپنے احکام سے نوازا تھا، لیکن اس بدقسمت آدمی نے شیطان کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے اس کو اونچے درجات عطا کرنا چاہتا تھا، اس کو بلندی پر پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن بدقسمت آدمی زمین سے چمٹ بیٹھا اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا۔ اس کو کہا گیا کہ تمہاری مثال کتے کی سی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو ہڈیوں اور کتیا کی تلاش میں ہی ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے، ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ تو یہ پوری تمثیل مادہ پرست انسانوں کے لیے۔ آج آپ اس دنیا کو دیکھ لیجئے، 21ویں صدی کی دنیا کو، آپ یورپ اور امریکہ کے حالات کا جائزہ لیجئے اور ان کے عالمی اثرات پر غور فرمائیے، تو اس دور کی خصوصیت کیا ہے؟ مادہ پرستی، جنسی بہرہ روی، عریانی، فحاشی، موسیقی، اس کے علاوہ انسانیت کی کوئی سکون نہیں ہے، کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ تو اس پوری کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اخلدہ الی الارض، وہ زمین سے چمٹ بیٹھا۔ تو یہ انسان کے گھٹیا پن کی علامت ہے، انسان کے اسفل سافلین ہو جانے کی علامت ہے، اور توحید کے ذریعے انسان بلندی پر ہوتا ہے، اور توحید کو اور اللہ کی آیات کو مسترد کر کے نیچوں کا نیچ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے زمین پر اپنے آپ کو گرا لیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا مکمل علم نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ بہت ساری دولت جمع کر لیتے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، آپ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو میں بہت ساری دولت سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی برائی لاحق نہ ہوتی۔ تو آخر میں پھر توحید کے مضمون کا اعادہ کیا گیا کہ غیر اللہ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے۔ ایشرکون، کیا یہ شرک کرتے ہیں؟ ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ خود اپنی آپ مدد کریں، اور آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی، خذ العفو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار فرمائیے، مر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے، وعارض عن الجاہلین، جاہلوں سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ حاصل کیجیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے بات کو سنیے اور خاموشی اختیار کیجیے۔ اور پھر دعا کے آداب بتائے گئے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کیجیے، تضرعاً، رو رو کر، زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، وخیفہ، چپکے چپکے، ودون الجہر من القول، بلند آواز کے بغیر، بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کو یاد کیجیے، ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ تو یہ تھی سورۃ الاعراف، جس کا بنیادی اور مرکزی مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے
اور اپنی وحی انسانوں تک پہنچانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب قومیں اس دعوت کو ٹھکرا دیتی ہیں تو اپنے کچھ وقفے کے بعد، طے کردہ کچھ وقفے کے بعد، پھر وہ ان قوموں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہلاک کر دیتا ہے اور پھر دوسری قوم کو میدان عمل میں لے آتا ہے۔ پھر وہ دوسری قوم جانچی اور پرکھی جاتی ہے، پھر تیسری قوم کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہلاکت اقوام اور یہ نظام استبدال اقوام جاری و ساری رہتا ہے۔ یہی تاریخ کا سبق ہے، اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم